العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ایمان کے تو 5 جز ہوتے ہیں، جو ایمان کا لیکچر تھا، اور 5 نہیں بلکہ 6 جز ہوتے ہیں۔ پہلا ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، تیسرا ہے آخرت، چوتھا ہے کتب، پانچواں ہے ملائکہ، اور چھٹا ہے تقدیر۔ اچھا، تقدیر کیا چیز ہے بھلا؟ بڑے غور سے سنیے اور اتنی بات اب سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے کس پر؟ ماضی، حال اور مستقبل پر، یعنی جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اور یہ جو تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ تعالیٰ کا پیشگی علم ہے، یعنی جو ماضی میں حالات پہ آنے والے ہیں پیش، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کو مکمل علم ہے، اور اس نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کو لکھ دیا ہے۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جواب دیجئے، بڑا فٹ سوال کا جواب دیں، ورنہ پھر میں کل سوال کروں گا تو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ جی سر، سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ توحید جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی ٹھیک معرفت اور تعارف۔ جس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے سر۔ ہاں، توحید پہ یقین ہمارا، اور آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ توحید در اصل ساری جو دین ہے نا، اس کی بنیاد توحید ہے۔ آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حساب و کتاب کا دن ہے۔ تو رسالت کیا ہے؟ آج ہم نے رسالت شروع کرنا ہے۔ پہلے بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے یہ سوال جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ رسالت جو ہے، اس کی ضرورت کیا ہے بھلا؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کائنات میں بغیر اس کے مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ زمین ہو، آسمان ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، کچھ بھی ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہم میٹرک میں تھے تو ایک شخص نے دیکھا، دیہات میں رہتا ہوگا، عربی لوگ ہوتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ ببھون ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے ببھون دیکھا ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہ شہری جو ہوتے ہیں نا، یہ اس وجہ سے بے وقوف ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ ببھون گاؤں دیہاتوں میں ایک بڑا موٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ جانوروں کے پیشاب پخانے یا انسانوں کے اس میں وہ اس کی غذا ہے، اور یہ خاص کر بارشوں کے زمانے میں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بندے نے سوچا کہ اے اللہ، ساری چیزیں آپ نے با مقصد بنائی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ جو گندگی میں رہتا ہے کیڑا، اس کے کیا آپ نے کیوں بنایا ہے؟ آخر اس کا کوئی ہے مصرف؟ اب بڑے غور سے سنیے یہ بات۔ اب وہ آدمی جو ہے، وہ اس کے ذہن میں اس سوال کل بلا رہا ہے، اور اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے۔ بیماری یہ لگ جاتی ہے کہ اس کو کوئی نکل آتا ہے پھوڑا، اور وہ پھوڑا پھیلتے پھیلتے اب وہ مایوس ہو چکا ہے، وہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ اور اب اس نے کہا کہ اب موت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں۔ ایک بندہ اس گاؤں میں سے گزرا، تو اس نے
اس نے کہا میں حکیم ہوں، تو وہ اس کے پاس لے گئے، اس نے اس کو دیکھا، اس نے کہا یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ ایک بھبون پکڑیں، اس کا مرم بنائیں جلا کے، اس مرم کو اس کے زخم پہ لگائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شخص اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا میں اب ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا بڑے بے وقوف ہو، تم ابھی ڈیتھ بیڈ پہ پڑے ہو، تم اٹھ کے بیٹھ گئے ہو اور تم کہتے میں ٹھیک ہو۔ اس نے کہا میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ بھگون بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، آج مجھے سمجھ آیا کہ رب العالمین نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حد تک دنیا میں جو چیز بنائی ہے وہ بامقصد ہے۔ اچھا، تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، رسالت کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ نے دیکھا کہ آخرت جو ہے وہ ہماری دنیا کی ساری کارکردگی، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، اس کا حساب ہوگا، اسی لیے آخرت ہے نا۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ رسالت اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ بولو۔ رسالت تاکہ ہمیں پتہ چلے آخرت وغیرہ ساری چیزیں تبھی پتہ چل سکتی ہیں جب انبیاء وغیرہ آئیں گے تو۔ جی شاباش، بتائیے، اب بڑے غور سے سنیے۔ قرآن نے صرف اصول بتائے ہیں، قرآن نے تھیوری بتائی ہے، عملاً کون کر کے بتاتا ہے؟ اس کا رسول بتاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ وہ نمونہ ہے اللہ کی اطاعت کا، وہ نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، کیونکہ میں تمہارا کیا ہوں؟ کیا ہوں؟ رول ماڈل۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین رول ماڈل جو ہے، نمونہ جو تمہارے لیے ہے بہترین، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ جلدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسالت کی ضرورت یہ تھی کہ قرآن جو کچھ بتا رہا ہے اس کو عملاً کیسے کرنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو ہدایات دینی ہے وہ بذریعہ وحی کس کو بھیجتا ہے؟ بولو۔ رسولوں کو۔ رسولوں کو۔ شاباش۔ تو اس لیے رسالت کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے سلسلہ قائم کیا ہے تاکہ وہ اپنے پیغام بندوں تک پہنچائے۔ وہ کس کے ذریعے پہنچاتا ہے؟ رسولوں کے ذریعے۔ اور رسولوں کے پاس پیغام کون لے کے آتا ہے؟ اللہ کا فرشتے لے کے آتے ہیں۔ اللہ کا جبرائیل امین۔ امین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ من و ان ایسے امانت دار ہیں کہ جو اللہ حکم دیتا ہے بالکل ٹھیک ٹھیک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ رسالت کی کیوں ضرورت ہے؟ جی سر۔ کوئی سوال؟ عجیب، نیکسٹ۔ جی اب عجیب اس کو ہٹائیں ذرا، بڑے غور سے سنیے اور اس بات کو سمجھیے۔ بات یہ ہے کہ عقیدہ رسالت جو ہے، اب قرآن دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں پسند ہیں جو قرآن بار بار بتاتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنو کیا ہے؟ ایمان لانا۔ ایمان لانا اللہ پر، فرشتوں پر، آخرت پر، رسالت پر، اور رسالت پر، کتابوں پر اور تقدیر پر۔ تو یہ تو اب ایمان کا ہمارا سورس کیا ہے؟ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے؟
کہاں سے پتہ چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. ہاں، نبی، قرآن و سنت سے، قرآن و سنت کے علم سے. ایمان کیا ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں قرآن و سنت نے جو کچھ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ قرآن نے بتایا ہے، جو حدیث میں پتہ چلا ہے، وہ ایمان ہے باللہ ہے. اسی طرح ایمان بالرسالت، جو قرآن نے اصول بتائے ہیں اور جو اس نے بتائے ہیں اپنا احادیث نے. تو اسی طرح ہمارا ڈیفینیشن ہے ہماری آخرت کی. تو اب آپ کو ایک بات اگر میں کہوں کہ دین کی اصل جو ہے کس کے اعتقاد کے لحاظ سے، بلیف کے لحاظ سے جو اصل دین ہے وہ ہے قرآن. ایک عقیدہ ساری توحید. کیا ہے توحید؟ پھر بول رہا ہوں کہ علم کی حد تک، سمجھ کی حد تک دین کا اصل توحید ہے. کیوں؟ توحید پہ آپ کا پورا دین کی بنیاد توحید ہے. لیکن عمل کی بنیاد کیا ہے؟ جس طرح علم اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف اس کی صفات جو ہیں وہ ہمارے لیے تھیوری میں دین ہے. تو عمل میں دین کا کیسے عمل میں دین کہاں سے ملے گا؟ بتائیں، بولو بولو. سنت سے. کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. ویری گڈ. دیکھا جواب کیسے دیتے ہیں لوگ. تو اب پتہ چلا، اب یہ پہلا جملہ آپ پڑھیں نا کہ اسلام کا تیسرا عقیدہ رسالت ہے. پہلا توحید تھا، دوسرا وہ ہے آخرت، اور تیسرا کیا ہے؟ رسالت، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا، جس طرح اعتقاد یعنی ایمانیات کی جہت پہلو سے توحید اصل دین ہے، تو اعتقاد کی عقیدے کے لحاظ سے اصل دین کیا ہے؟ توحید. اور اتباع کی جہت، اتباع کا مطلب پیروی کرنے کے پہلو سے اصل دین کیا ہے؟ رسالت. رسالت. شاباش، ویری گڈ. تو یہ ہے اہمیت رسالت کی کہ اگر تھیوری ہے تو عقیدہ رسالت پہ بیسڈ ہے، عمل جو ہے وہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. تو اس لیے جو پہلا فقرہ آپ کو ہینڈ آؤٹ مل چکا ہے، آپ کے سامنے ہے کہ رسالت جس طرح اعتقاد کی جہت میں توحید اصل دین ہے، اسی طرح اتباع یعنی پیروی، اوبیڈینس کی پہلو سے رسالت اصل دین ہے. چلیں اب اس کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا ہے بنا؟ بتاؤ. عقیدہ توحید. لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید، بلکہ توحید عبادت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ توحید ہے. اور محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت. اب میں آپ کو لکھواتا ہوں. آپ سب لوگوں کے پاس پین قلم ہے، پین وہ ہے، کاغذ فٹافٹ لیں. جب بھی کلاس میں بیٹھیں کاپی پنسل اور یہ نوٹ آپ کے پاس رہنے چاہیے. لا الہ الا اللہ لکھیں. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ہے مقصد زندگی. کیا ہے؟ مقصد زندگی، کہ میں نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، یہ میرا مقصد ہے.
اور یہی صحیح مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. تو مقصد زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لکھ لیا آپ نے؟ جی جلدی. جی سر. اچھا، اور سمجھ بھی آ گیا لا الہ الا اللہ کیوں طرز زندگی ہے؟ جی سر. نہیں آپ کو نہیں، میں کھول کے بتاتا ہوں، غور سے سنیں ورنہ پھر سوال آ رہا ہے. ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت. عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت کے 4 معنی ہیں. پہلی شاباش. پرستش و پوجا، اطاعت اور غلامی. اور چوتھا؟ چوتھا اگر یہ تینوں ایک ساتھ آ جائیں تو پھر عبادت کے معنی میں تینوں ایک ساتھ آئیں تو پھر ویری چوتھا گڈ، یہ معنی. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ. آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کو انعام دیتا. افسوس یہ ہے کہ آپ اتنے دور ہیں. تو یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کہ ہم پرست پوجا بھی اللہ کی کریں گے، اطاعت بھی اللہ کی کریں گے، غلامی بھی اللہ کی کریں گے. تینوں کام کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ نہ بولا کریں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ صرف. اچھا، تو لا الہ الا اللہ تو ہو گیا مقصد زندگی. تو پھر محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ عمل زندگی. طرز زندگی. شاباش بیٹا، طرز زندگی کہ میری زندگی اس طرح گزرے گی جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے. اب اس کو یاد رکھنا، بھولنا نہیں. لا الہ الا اللہ مقصد زندگی، محمد الرسول اللہ طرز زندگی. لے کے پین پینسل بیٹھا کرو، لکھا کرو. یہ اب کوئی سوال اس پہ؟ شاباش. اب آگے چلتے ہیں. تو نہیں، پیچھے ہاں جی. قرآن میں رسول کے لیے ہادی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہادی مانے ہدایت دینے والا، یعنی سیدھا راستہ دکھانے والا. جو لوگ اس منصب پر سرفراز کیے جاتے ہیں، کس کے راستہ دکھانے کے لیے؟ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے ایک غیر معمولی علم اور نور بصیرت عطا کیا جاتا ہے. انبیاء مقرر ہوتے ہیں نا، تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ نمبر 1 کیا دیتے ہیں؟ آپ کے جملے میں لکھا ہوا ہے علم، اور نمبر 2 نور بصیرت. ویری گڈ. یہ ہوئی نا بات، فانٹاسٹک. غیر معمولی علم، وہ علم اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں، اور وہ ہدایت کے بارے میں اس سے بڑا کوئی علم رکھنے والا نہیں ہوتا. اور پھر اللہ تعالیٰ یا وہی ڈائریکٹ وہی پیغام بھیجتے ہیں ان کو. اور دوسرا نور بصیرت یا نور نبوت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ وہ نور ہوتا ہے جس کے بنیاد، یہ وہ روشنی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر صراط مستقیم بالکل اس کو صاف صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ ہے نور بصیرت کا مطلب. ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ فلاسفر ہوں، چاہے وہ سائنسدان ہوں، جو بھی ہوں، وہ دراصل جو بھی بات کرتے ہیں وہ ان کا اپنا ظن اور تخمینہ ہوتا ہے. لیکن نبی کیا کرتا ہے؟ جب کوئی بات کہتا ہے تو کس بڑی یقینی ہوتی ہے، وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتی ہے. بات جو نبی ہدایت کے بارے میں بتاتا ہے نا، وہ اس کا ظن اور تخمین اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بالکل ایکوریٹ بات کہتا ہے. کیوں؟ اس کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کو نور بصیرت دیا ہے.
تو اس نور بصیرت کا ایک اور فائدہ کیا ہوتا ہے نبی کو، کہ وہ سب غلط راستوں کو بھی جانتا ہے اور صحیح راستے کو بھی جانتا ہے، اور وہ صحیح راستے پر اللہ کے حکم سے عمل کرتا ہے۔ یہ ہے رسول، اور یہ ہے رسول پر ایمان۔ اب سوال کریں آپ جتنے مرضی ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ جی، کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے پاس جو علم ہے وہ یقینی علم ہے، اور خاص کر ان معاملات کے بارے میں جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتے۔ آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، آخرت کیا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، ان ساروں کی تفصیل کا علم کس کو اللہ دے دیتا ہے؟ رسول کو، اور اس لیے وہ ہادی اور رہنما ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ ملائکہ پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ کیونکہ وہ وہی اللہ کے پیغام لے کے آتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ رسولوں تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ملائکہ ہے۔ تو اس لیے ملائکہ پر ایمان ضروری ہے، اور ملائکہ کی اور بھی کئی ڈیوٹیز ہیں۔ یہ تو ایک ہے نا کہ وہ رسول تک وہی جبرائیل امین لے کے آتے ہیں، وہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کی اور کی ڈیوٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کام لیتا ہے ان سے؟ بارش برسانا، روح نکالنا، اور شاباش، ویری گڈ۔ نیک اور برے اعمال لکھنا، جس طرح کرامن کا یہ دو فرشتے جو بیٹھے ہیں یہاں ہمارے کندھوں، اچھائی برائی لکھنا، ہاں، اور کرامن حفاظت آپ اور میری حفاظت بھی فرشتے کرتے ہیں، قرآن بتاتا ہے۔ عبادت کرنا، عبادت کرنا، وہ تو ان کا فرض ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کہیں گے کہ فرشتے حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ جی سناتا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ میں جب امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے ایک دوست، انہوں نے ایم ایس مکمل کر لیا، مجھ سے پہلے گئے تھے، اور وہ وہاں تھے دوسرے پروونس میں۔ وہ پاکستان آ رہے تو ہمیں ملنے کے لیے آئے۔ جب ملنے کے لیے آئے تو وہاں ہم 3-4 پاکستانی تھے جو این ای ڈی سے تھے، تو وہ ان کے سب کے دوست جاننے والے تھے، تو وہ سب سے ملنے آئے، اور ہم چاروں بندے چھوڑنے گئے اس کو واپس ایئرپورٹ پر۔ جب چھوڑنے گئے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، اتنا شدید ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی الٹ گئی، اس کا ٹائر بسٹ ہوا، اور وہ گاڑی ٹوٹلی تباہ ہو گئی۔ اور اللہ کا کرنا دیکھیں، ہم چاروں کے چاروں بچ گئے، اور صرف بچ ہی نہیں گئے، اس الٹی ہوئی گاڑی سے باہر بھی نکل آئے۔ اب وہ گاڑیاں دونوں طرف سے رک گئی، آنے جانے والی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو تب مر گئے ہوں گے لوگ۔ انہوں نے جب ہمیں آ کے دیکھا امریکن نے، تو حیران پریشان ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ نے بچایا، اور اللہ کے کس نے بچایا؟ اللہ کے فرشتوں اللہ نے۔ کے فرشتے ہیں۔ یہ اب آپ کو واقعہ سمجھ آیا کہ فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں اللہ کا؟ جی اچھا، اب ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا تعلق بالکل ایسا جس میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے اور ان کی تعلیم کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، دونوں حالتوں میں اس کی گمراہی برابر ہے، یکساں ہے۔ یعنی جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے اور وہ رسول کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ بھلا کیوں کافر ہے؟ اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے رسول کو نہیں مانتا، پھر بھی کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سر وہ رسول ہی ہمارے لیے پیغام لائے۔
وہ اللہ کا رسول ہے، اس کا انکار اللہ کا انکار ہے، اس کے جو وحی لے کے آیا ہے، جو احکامات لے کے آیا ہے، وہ اللہ کے احکامات ہیں، تو ان احکامات کا انکار، رسول کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. کچھ سمجھ آئی؟ سر جی سر آپ نے بھی آیت پڑھی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ویری گڈ. اور جس نے رسول اطیعوا کی اللہ نافرمانی، و اطیعوا الرسول. اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے، اللہ کی اللہ نافرمانی کی کی. نافرمانی. ہاں ویری گڈ، بہت اچھا بیٹا، بڑا آپ نے بہت اچھا قرآن کو کوٹ کیا ہے، ویری گڈ. اور یہ رسول جو ہیں یہ 5 کام کرنے آئے ہیں دنیا میں. آپ قرآن کو پڑھیں نا، پہلا کام ان کا کیا تھا؟ عقیدہ توحید کی دعوت. بلا عقیدہ توحید کی اتنا اہم ہے کہ پہلی دعوت کا نقطہ ہی ان کا توحید ہے. تو توحید کیوں، اس کی پہلے دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے توحید کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ تاکہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی یہ تو توحید کی دعوت ہو گئی نا، میرا سوال سمجھے. توحید کی دعوت اس لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان غیروں کی عبادت نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں ہے، نہیں بندگی. نہیں. سر یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی عقیدہ پختہ ہونا. جب تک عقیدہ انسان کا پختہ نہیں ہوگا اللہ کی ذات کے بارے میں کہ وہ ہے، وہ موجود ہے ہر جگہ پر، تو انسان کا وہ یقین، وہ عمل اس کا بدلے گا نہیں. کیونکہ سر بیٹا ہماری زندگی کا یہ بات مقصد کی ہی بات یہی ہے، ہے. سنیں سنیں، یہ بڑی بات کی باتیں ہیں. پہلی بات کہ توحید ہی دین کی جڑ ہے، توحید ہی دین کی بنیاد ہے. یہ باقی باتیں بعد کی ہیں. اگر بنیاد پہ اس کا یقین نہیں ہے تو اس پہ جو بلڈنگ کھڑی ہوگی اس کو کیسے مانے گا؟ تو سب سے پہلے عقیدہ توحید. اس لیے میں نے کل بتایا آپ کو کہ اگر توحید کو مان لے تو پھر آخرت جو ہے وہ اس اللہ کے جس کی پر ایمان توحید ہے، وہ اللہ جو ہے وہ اس کا یوم حساب ہے آخرت. رسول اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کے پیغام لے کے آ رہا ہے. یہ سب کس سے برآمد ہو رہا ہے؟ عقیدہ توحید سے. کچھ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو عقیدہ توحید جو ہے یہ ہے وہ اصل چیز. اچھا، اب آپ کیوں ہر کام اللہ کا مانیں؟ توحید عبادت ہے. اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے ہر کام وہ کرنا ہے جس کا میں حکم دوں، ہر اس کام کو چھوڑ دینا ہے جس کو میں منع کروں. اس لیے پہلا کام ہے توحید. جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا مالک ان صفات کا مالک ہے اور اس پر میرا ایمان اور یقین ہوگا تو پھر میں اس کی عبادت کروں گا. کیا کروں گا؟ عبادت. اس کی دعوت دی. آپ اگر سورہ اعراف پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ کا ہر رسول آ کے کہتا ہے اپنی قوم سے، یا قوم اعبدوا اللہ. ایسا ہی ہے، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. یہ ہے دعوت عبادت الہی کی. اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بارے میں ڈھیر ساری آیات قرآن میں موجود ہیں. موجود ہیں نہیں ہیں؟ تیسرا نقطہ. چوتھا نقطہ طاغوت. اچھا بھلا طاغوت کو میں سمجھا دوں آپ کو، اور اچھی طرح سمجھیں ورنہ سوال کریں. ہر وہ چیز، نفس ہو، ادارے ہوں، انسان ہو، جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر میرا جو نفس ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، میں اس کے پیچھے لگ کے ساری دنیا کی گمراہیاں اختیار کرتا ہوں تو میرا نفس کیا ہو گیا؟ جلدی بتائیں کیا ہو گیا؟ طاغوت ہو گیا. اچھا، یہ تو ہم ایک انسان کے نفس کی بات ہے نا. دوسرا سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے جو لوگوں کو برائی پر ہی اکساتا ہے. تیسری بات، وہ سارے ادارے
جو اپنی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں. مثلا امریکہ کہتا ہے کہ میں سپر پاور ہوں، حالانکہ سپر پاور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. تو اس لیے امریکہ طاغوت ہے. یہ جتنے ادارے سود پر کام کر رہے ہیں، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ طاغوت. کیوں ہے طاغوت. طاغوت؟ طاغوت کیوں طاغوت ہیں؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں، اللہ کے یہ حکم کے کہتے خلاف ہیں کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں. اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ سود کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ حلال قرار حلال. دے کے اس کو قائم کر رہے ہیں دنیا میں. طاغوت سمجھ آ گیا آپ کو؟ سوال کریں. شاباش. آپ کو بھی جی سوال. سر. ہاں، کوئی سوال؟ تو طاغوت سے اجتناب، یعنی طاغوت سر کی بات سوال نہیں ہے ماننی. جی. سر انسان بھی طاغوت بن سکتا ہے کسی کے لیے؟ جو شخص اللہ کی، ہم تو اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے غلام اور اللہ کے بندے ہیں نا، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. جب ہمیں اطاعت، اب کوئی شخص اٹھ کے کہتا ہے میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، جو میں غلط صحیح کہتا ہوں وہی مانو، تو یہ انسان کی اطاعت ہے، وہ انسان طاغوت ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. سوال کریں ابھی، ورنہ پھر کل سوال نہیں کریں گے تو سر ڈانٹ پڑے گی. جتنے مرضی یہ سوال کریں. سر یہ جو ہم اسکول جی. ہم اسکول میں جاتے ہیں، تو یہ جو اسکول ہمیں مطلب جیسے یہ انگلش میڈیم اسکول ہے، وہ بھی بیٹا وہ اگر اللہ کی تعلیمات کے خلاف تعلیمات دے رہے ہیں تو وہ طاغوت ہے. جو بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور دوسروں سے بھی کراتا ہے، چاہے وہ انگلش میڈیم اسکول ہوں، چاہے یہ آپ کی عدالتیں ہوں، چاہے آپ کا نظام ہو، جو اللہ کہتا ہے اس کے خلاف نظام چل رہا ہے آپ کے ملک میں، مسلمان ملکوں میں، تو یہ سب طاغوت ہیں. کوئی سوال؟ سر ہمیں اس طاغوت کو پہچاننے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو پریکٹیکلی اپروچ جن کو کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور ان ایسی ہر خرافات سے دور ہو سکیں؟ ویری گڈ، ویری گڈ بیٹا. یہ سارا آپ جو عقائد پڑھ رہے ہیں نا، توحید، رسالت، آخرت، ان کا صحیح شعور، صحیح سمجھ آ جائے گی تو آپ طاغوت سے بچنا بھی شروع کر دیں گے، اور آپ طاغوت کا مقابلہ بھی کرنا شروع کر دیں گے. جب آپ اس ایمان کے مطابق عمل کریں گے تو. آج ہم اس ایمان کے مطابق عمل نہیں کر رہے، اور پھر ہم انہی طاغوتوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، اور پھر دیکھیں آپ کا ملک کتنا ذلت اور پستی میں چلا گیا ہے. کیوں؟ ہم اللہ کے احکامات نہیں مان رہے، ہم طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں. شاباش، سوال کیجئے. سر جتنا یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، اور اس فتنوں والے دور میں ایسی کیا چیز ہوگی کہ جو ہمیں یہ مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو دین کا علم سکھا رہے ہیں. اب جس طرح کے کوئی ایک انسان ہے جس کو نہیں سمجھ اتنی دین کی ہے تو وہ مسلمان، لیکن اب وہ سیکھنا چاہتا ہے دین کو، تو اس کو کیا پوائنٹس دیکھنے چاہیے کہ یہ والا جو ٹیچر ہے یا یہ والے جو پروفیسر ہیں جو مجھے سکھا رہے ہیں یہ حق بات بتا رہے ہیں، ایسے کون سے دلائل ہمیں دیکھنے چاہیے ان میں؟ کیونکہ اس طرح تو بہت سارے لوگ جو دین کے نام پہ بہت غلط غلط کام بھی کر رہے ہیں، بہت غلط غلط چیزیں بھی سکھا رہے ہیں دوسروں کو. تو ہمارے لیے وہ ایک کون سا نظریہ ہونا چاہیے جس کو لے کر ہم چلیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ ٹھیک راستے پر ہیں؟ راجہ واصف صاحب، آپ نے بہت عمدہ سوال کیا، طبیعت خوش کر دی آپ نے. اچھا رجا بیٹا ایک بات. واصف، سوری، جی. رجا اچھا، واصف. رجا واصف ہیں، شاباش. اچھا، تو بیٹا میں اب آپ کو اصول بتاتا ہوں. آپ مجھے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں.
آپ کو جب جوتے خریدنے ہوتے ہیں اپنے لیے تو آپ جی بہترین جوتا خریدتے ہیں نا. جی سر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہترین استاد چاہیے. یہی مقصد ہے نا آپ کا؟ جی جی بالکل. اچھا، اب بہترین مقصد بہترین استاد وہ ہے جو قرآن و سنت کا ٹھیک ٹھیک علم بھی رکھتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور اس کو آگے اس امانت سمجھ کے پہنچاتا ہے. یہ ہے اس کی پہچان. تو جس طرح آپ اچھے جوتے ڈھونڈ لیتے ہیں نا 2-3 دکانوں پہ جا کے، 4 دکانوں پہ جا کے، اسی طرح آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے اس کی دلیل قرآن و سنت سے دے رہا ہے یا نہیں. نمبر 3، جس بات کو بتا رہا ہے اس کو پریکٹس بھی کر رہا ہے کہ نہیں، یا صرف عالم بنا ہوا ہے اور عمل کا نتیجے میں صفر ہے. تو 3 چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں. ایمان کے مطابق اس کا عمل ہے. نمبر 3، وہ قرآن کو سنت کو جب بیان کر رہا ہے تو وہ دلیل قرآن و سنت کی ہی دیتا ہے. نہ پیروں کا کہتا ہے، نہ فقیروں کا کہتا ہے، نہ ادھر اس مولوی کی بات، اس مولوی کی بات نہیں. قرآن یہ کہتا ہے، سنت یہ کہتی ہے. اب کوئی بات کچھ سمجھ آئی آپ کو راجیہ جی واسطے سر. صاحبہ؟ جی 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 سر. جزاک اللہ خیر. آپ نے کتنے لیکچر میرے اٹینڈ کیے ہیں؟ سر میں ابھی نیولی انٹر ہوئی ہوں آپ کے لیکچرز میں. مجھے یہ سیکنڈ کلاس ہے میری آپ کے ساتھ. آپ سن رہے ہیں میں نے کوئی بات ایسی کی ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو؟ نہیں سر، آپ کے ماشاءاللہ دلائل بہت اوتھینٹک ہوتے ہیں، اور جو آپ ریفرنسز دیتے ہیں وہ میں آپ کی صبح کی کلاس میں بھی ہوتی ہوں اور ابھی بھی ہوتی ہوں میں، تو بارک میں وہ اللہ فیک. بیٹا ضرور. اللہ نے آپ کو بڑی ذہانت دی ہے، آپ ضرور قرآن کو سمجھیں. اور انشاءاللہ سر. جزاک اللہ. سوال ضرور کیا کریں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں، دوسرے لوگ جو سوال نہیں پوچھتے ان کو بھی کلیئر ہو جائیں. تو پہلا، انبیاء کی دعوت کے جو 5 پوائنٹس ہیں وہ ہیں عقیدہ توحید کی دعوت. کیوں؟ وہ بنیاد ہے پورے دین کی. عبادت الہی کی دعوت. کیوں کہ عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اس کی ذات اس صفات کی مالک ہے، کسی اور کی وہ ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے قرآن میں آپ نے بتایا، میں نے آپ کو، کہ آپ اگر 6 قوموں کا ذکر ہے سورہ آراف میں. سورہ آراف 7 نمبر پر ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ہر نبی آ کے اپنی قوم سے کہتا ہے اللہ کے حکم سے، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو. اور رسول کی اطاعت تیسرا نقطہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں ایک نہیں کئی صورتیں ہیں، کئی آیات ہیں جس میں صرف کہا گیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. اچھا ایک چیز اور بتاؤں، آپ پورے قرآن میں مجھے کہیں اطیع اللہ کا لفظ اکیلا نہیں دکھائیں گے، آپ دیکھیں گے ہی نہیں. جہاں اطیع اللہ ہے اور ساتھ ہی اطیع الرسول آیا ہے. کیوں؟ میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو کہ سورہ نساء کی آیت 80 جو آپ سن چکے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اسی نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول نمونہ ہے اللہ کی اطاعت کا. اور چوتھا ہے طاغوت سے اجتناب. طاغوت کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب مجھے بتائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ روز پڑھتے ہیں، اس میں کون سا جو طاغوت سے اجتناب کا کون سا کسی بات ہے؟ اس کا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ جو پہلا حصہ ہے وہ ہے. بیٹا لا نہیں ہے کوئی معبود، کوئی طاغوت نہیں ہے. صرف لا کا لفظ جو ہے وہ ہے طاغوت سے اجتناب. الا اللہ، کوئی طاغوت نہیں ہے، صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب آج پتہ چلا آپ کو؟ جی سر. جی. اچھا، 5ویں بات جو ہے وہ قیام عدل ہے، کہ نبی آ کے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکومت ملی ہے 13 سال مکے میں، آپ نے ہجرت پائی 13 سال کے بعد، مدینے میں حکومت قائم ہو گئی. اور حکومت کر ملتے ہی سب سے چیز پہلے
کس چیز کو سب سے زیادہ یقینی بنایا؟ بتائیں. عدل 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 کو، انصاف۔ انصاف، ہر معاملے میں انصاف. قرآن نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ عین عدل پر مبنی ہیں. دین اسلام کی بنیاد عدل ہے. کوئی سوال؟ یہ یاد رکھیے، میں نے کل آپ سے ان ایک ایک کو پوچھنا ہے سوال و جواب کے سیشن میں، اور اس کی تشریح بھی پوچھنی ہے. آپ کے سامنے 5 پوائنٹ، جتنے مرضی یہ سوال کریں. شاباش. سر یہ قیام عدل کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کر دیجیے پلیز. اچھا، ویری گڈ بیٹا، آپ کو بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے ملک میں جو انصاف نہیں ہو رہا، عدالتیں فیصلے انصاف پر نہیں کر رہی، لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، آپ کے ملک میں لوگ غائب ہیں، تو مجھے یہ بتائیں یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، لوگ غائب ہو رہے ہیں، فیصلے غلط ہو رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں دکان پہ بیٹھے آدمی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام اور شریعت۔ عدل و انصاف نہیں ہے سر. عدل و انصاف نہیں ہے. ونڈرفل، ونڈرفل. تو ابھی نبی اس لیے آئے تھے بیٹا کہ نبی آ کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملی، دکانوں پہ مال صاف ستھرا، بات جھوٹ نہیں بول سکتے، عدالتیں فیصلے عین عدل کے مطابق کریں گی، حکومت کا کوئی کارندہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا. یہ آپ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ عدل کے خلاف ہو رہا ہے. اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، آگے جزاک اللہ خیر. اور سوال جتنے مرضی یہ کر لو، لیکن کل تیاری کر کے آنا. سر عدل کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی کوئی جو سزا مطلب کو گناہ کرے گا، مثال کے طور پر جن کی سزائیں اسلام نے بتائی ہوئی ہیں، جیسے چوری وغیرہ کی ہے، تو اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے. کیا یہ بھی عدل کے ہی زمرے میں آتا ہے؟ بالکل بالکل بیٹا، آپ نے ٹھیک کہا. جرم اور اس جرم کی وہ سزا جو قرآن و سنت نے بتائی ہے وہ دینا عین عدل ہے. اگر قاتل قتل کرے اور اس کو قصاص میں عدالت قتل نہ کرائے، جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے کہا کہ نہیں یہ اب دنیا کے ملک جو ہیں انہوں نے سزا معاف کر دی قتل کی، تو ہم بھی معاف کر دیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ملک میں کتنے قتل ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے. آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں کتنا ظلم ہو رہا ہے. عدل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ بھی عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جرائم کی جو سزا مقرر کی ہے وہ نافذ ہونی چاہیے. وہ نافذ نہیں ہوگی تو جیسے آپ کا ملک آج سسک رہا ہے. عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عدالتیں ہوں، حکومت ہو، سی ڈی او ہو، کوئی دفتر ہو، مجھے بتائیں رشوت کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے. جلدی بتائیں. اور سوال؟ کیا ہوا کدھر ہے موبائل؟ یہ پڑا ہے جی. سے جیسے ایک ٹیچر ہیں، مطلب اسکول میں پڑھاتے ہیں، کلاس میں پڑھاتے ہیں، تو وہ جی کچھ اسٹوڈینٹس کو اپنے فیوریٹ اسٹوڈنٹ میں وہ فیوریٹزم میں آ جاتے ہیں، مطلب کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کی بانڈنگ اور وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے ان اسٹوڈینٹس کے اندر وہ ایبلٹی نہ ہو جو باقی اسٹوڈینٹس کے اندر ہے. تو اب ہم دیکھتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کسی کا حق عدل نہیں ہو رہا، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، تو ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ کیا انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیچر کو ادب کے ساتھ اس دائرے میں رہ کر یہ بتا سکیں کہ یہ فیوریٹزم ہے، دوسرے بچے ہرٹ ہو رہے ہیں یا کچھ اس طرح سے. تو یہ ساری چیزیں بہت زچ کری ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں، کسی بھی، چاہے ہم کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں یا اسکول میں ہیں. اچھا بیٹا، یہ بہت عمدہ بات کی ہے آپ نے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اس ٹیچر کی تربیت ہی غلط ہوئی ہے. وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ طاغوت کا بندہ ہے جو ایک کام کر رہا ہے.
ابھی طاغوت میں نے آپ کو بتایا کیا ہے. آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے بینگ اے اسٹوڈنٹ. اس کی اصلاح اس وقت ہوگی جب حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی، اسکول مینجمنٹ یقینی بنائے گی کہ استاد عدل کے ساتھ پڑھائے. استاد فیورٹزم کرتا ہے، بہت بڑا ظلم کرتا ہے، بچہ تعلیم سے محروم ہو جاتا ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. تو یہ کام ٹیچر کا ہے، ساری مینجمنٹ کا ہے. اور اس مینجمنٹ کو انفارم کرنے کے لیے آپ کے پیرنٹس کو جانا چاہیے ڈائریکٹ اس کے پاس کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ صحیح نہیں پڑھا رہا، یہ فیورٹزم کے چکر میں ہے، اس سے آپ کے اسکول کی ریپوٹیشن ڈاؤن ہو رہی ہے. آپ اشور کریں کہ آپ کے ہر ٹیچر جو ہے وہ عدل کے ساتھ پڑھائے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. اور سوال؟ کوئی سوال نہیں، آگے چلیں. جی اچھا، اب ذرا دیکھیں بڑے مزے کی بات جو ہم نے کہا نا کہ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دعوت، پہلا نقطہ دعوت ہے. سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، غور سے سنیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا الا، ہاں کیا کیا اس رسول کے ساتھ؟ نوحی الیہ، ہم اس کو وحی بھیجتے تھے، ہم اس کو پیغام بھیجتے تھے. کیا پیغام بھیجتے تھے؟ انہ لا الہ الا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یہ ہے توحید. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی توحید، کوئی الہ، لا الہ الا انا، میرے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی الہ نہیں ہے. فاعبدونی، لہذا میری عبادت کرو. کتنا کلیئر ہے یہ دعوت توحید. آیت کو کوئی چیز سمجھنا ہے، میں پھر ترجمہ کرتا ہوں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا، ہاں مگر کون سے؟ نوحی الیہ، ان سب رسولوں کی طرف ہم وحی کرتے تھے. وحی کیا تھی؟ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ ہے توحید. فاعبدونی، لہذا میری عبادت کرو. کوئی سوال؟ شاباش. آگے چلوں. تمام رسولوں کی دعوت کا دوسرا نقطہ کیا ہے؟ عبادت الہی. آپ اس کی قرآن سے اس کی کیا ہے دلیل؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا. موسیٰ اسلام کو بھیجا، پھر آپ دیکھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے سب سے پہلے حضرت آدم خود نبی تھے، پھر حضرت ابراہیم، اس کے بعد حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ادھر حضرت اسماعیل، گنتے جائیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، میں نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا. کیا مقصد تھا اس کا؟ ان اعبدوا اللہ. یہ جو گرین میں آپ دیکھتے ہیں کہ عبادت صرف کس کی کرو؟ اللہ کی. یہ ہے دوسرا نقطہ، اور یہ ہے اس کی دلیل قرآن سے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس بچی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو بندہ دعوت دے رہا ہے یہ واقعی مخلص ہے یا نہیں. تو اگر آپ کو کوئی قرآن و سنت کی دلیل سے بات کر رہا ہے تو آپ ضرور اس کی بات سنیں. اس پہ کوئی سوال دوسرے نقطے پر اور آیت پر؟ تیسرا نقطہ، وما ارسلنا من رسول، اور جو کوئی بھی رسول ہم نے بھیجا ہے اللہ، صرف کس کے لیے؟ لیطاع باذن اللہ، اس کی اطاعت کی جائے. کیوں کہ اطاعت کی جائے؟ باذن اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس وقت کے نبی کی یا رسول کی اطاعت جو ہے وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اس لیے اس کی اوبیڈینس جو ہے وہ مسٹ ہے. کوئی سوال نقطہ نمبر 3 کے بارے میں؟
کوئی سوال نہیں ہے؟ شاباش. چوتھا نقطہ، طاغوت. طاغوت کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے پوری، کہ یہ وہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ طاغوت ہے. اور آیت نمبر سورہ نحل کی 16 نمبر سورت ہے، اس کی آیت 36 آپ کے سامنے ہے. پھر دیکھیں قرآن کا سٹائل، اوپر بھی یہی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، پہلا کام کہ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو. وہ جو لا الہ الا اللہ آیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی طاغوت سے اجتناب ہے. لا اس لیے ہے وہاں کلمے میں. کوئی سوال؟ شاباش بولا کریں، اگر سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتائیں. سو تو نہیں گئے؟ No, sir. تو پھر بولتے کیوں نہیں ہیں؟ سر بھئی 20 آدمی ہیں آپ لائن پہ اور جواب ایک بھی نہیں دیتا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سو گئے ہیں، کیونکہ جو میرے پاس بیٹھے ہیں ان کو تو میں سونے نہیں دیتا. تو آپ کو یہ آیت سورہ نحل کی 36 سمجھ آ گئی سر کہ؟ سمجھ آ رہی ہے. اچھا، ویری گڈ. جی اور آخری بات، آخری نقطہ، 5واں نقطہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح بینات، واضح نشانیاں. پہلے یہ واضح نشانیاں کیا ہیں بتائیں گے آپ؟ بتائیے. اللہ تعالیٰ فرما معجزات، قرآن وغیرہ اس طرح ہے یا معجزات. معجزات وغیرہ؟ جی، ہر رسول کو جو معجزہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان ہر ایک کو نشانیوں سے. معجزے نہیں دیے. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ، ڈنڈے کا معجزہ دیا تھا. حضرت عیسیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے. ہر نبی کو مختلف، حضرت صالح کو اونٹنی کا معجزہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا معجزہ دیا؟ قرآن. قرآن مجید. کیوں قرآن مجید کیوں معجزہ ہے؟ کیونکہ اس جیسی آیت نہ تو کوئی لا سکتے. قرآن خود اپنا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ وہ آیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم چاہو بھی تو تم نہیں لا سکتی اس جیسی آیت. تو یہ معجزات ہے نا اللہ تعالیٰ. ہر جنریشن کے لیے فائدہ ہے اس میں. دیکھیں، قرآن اس لیے معجزہ ہے کہ اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ اس کی ایک صورت، ایک جیسی صورت صرف بنا کے لے آؤ. آج تک کوئی نہیں بنا سکا، قیامت تک کوئی نہیں بنا سکے گا. اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہے، جی. یہ پتہ ہے یہ چیلنج قرآن نے کس کو دیا کہ ایک صورت بنا کے لے آؤ؟ عربوں کو، جو اپنے آپ کو، جن کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ تک نہیں لا سکے. تو اس لیے قرآن ایک معجزہ ہے خود. اب بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی جی سر آگے. آگے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ نازل کیا کتاب بھی اور میزان بھی. کتاب تو قرآن ہے یا احکامات ہیں، اور میزان کیا ہے بلا؟ ترازو، جس کو ہم اردو میں ترازو کہتے ہیں، وہ بھی بھیجا. کیا مطلب ہے؟ عدل کے لیے. تاکہ عدل و انصاف قائم ہو سکے. یعنی حق کو باطل کو بالکل واضح کر دیا قرآن نے. اور جس طرح ایک ترازو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ترازو یہ بتاتا ہے کون سی چیز بھاری ہے، کون سی چیز ہلکی ہے، تو قرآن صاف صاف بتاتا ہے کہ عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے اور بے انصافی کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو بالکل صاف صاف. کس لیے یہ بھیجا ترازو بھی اور قرآن بھی؟ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو ٹھیک عدل پر قائم کر دیں.
یہ تھا 5 نقطے جو پورے قرآن میں خلاصہ ہیں رسالت کا، اور ان کا یہ 5 نقطے جو ہیں وہ ہر نبی کے مشترک ہیں۔ ان 5 نبیوں نکات کا انبیاء نے پورا لحاظ رکھنا ہے۔ پھر آپ 5ویں سورہ الحدید کی آیت 25 آپ کے سامنے ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں لوگوں کے لیے بڑے منافع بھی ہیں اور اس میں بڑی طاقت بھی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور تاکہ اللہ جان لے۔ یہ لوہا کیوں نازل فرمایا کہ اس میں اچھا منافع کیا ہیں لوہے کے؟ گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنتے ہیں، آپ کا کچن کا سامان بنتا ہے، تو منافع ہیں یا لوگوں کے نہیں ہیں یا نہیں؟ اچھا، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلحے وغیرہ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون رسولوں اور اللہ کی مدد کرتا ہے، وہ اللہ جو غیب میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس لوہے سے ہی اسلحے وغیرہ بھی بنتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں خاص طور پہ تلواریں نیزے لوہے کے ہی ہوتے تھے، اب بھی میزائل میں سب سے، ہاں، اس لیے تاکہ کون ان سے مدد کرتے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو آپ سن رہے ہوں گے کہ اسی لوہے سے جہاں یہ لوگوں گاڑیاں، کاریں، کٹلری، پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے، وہیں یہ لوہا اسلحہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میزائل اور جو جتنے آپ کے جو ہے نا وہ ساری چیزیں ٹینک وغیرہ اسلحے سے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں نے آپ کو اس لیے دیا ہے، یہ لوہا اس لیے اتارا ہے کہ آپ اس لوہے سے وہ چیزیں بناتے ہیں جو اللہ کے عدل کو قائم کیا جائے، ظلم کو مٹایا جائے۔ آگے آیا لفظ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے، عزیز اور غالب بھی ہے۔ یہ اللہ نے اگر چاہتا تو سب لوگ سیدھے ہو جاتے، اللہ کے خلاف ورزی حکم بھی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے دنیا بنائی اسی طرح ہے کہ تاکہ یہ سارے ذرائع اور وسائل دے کے دیکھے کہ کون ان کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ جی شاباش، بتائیے، سوال کیجئے۔ سر جی سر ہم نے پڑھا کہ رسولوں کی دعوت کے 5 نقطے نا، تو اس میں تھا کہ توحید کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت، اور عبادت ہو گئی، طاغوت سے اجتناب۔ تو سر یہ سب تو 4 تو سمجھ آتے ہیں، مگر یہ جو رسول کی اطاعت ہے یہ ان سب سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ رسولوں کے ہی بارے میں ہے اور ان کی اطاعت کا حکم ہے۔ ہر رسول، دیکھا یہ مشترک نکات ہیں، کامن، ہر آدمی کو مست ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے، اس کو مانے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ شاباش، کوئی سوال؟ سر اس آیت میں جو اللہ کی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، قوی اور عزیز، ان کی وضاحت تھوڑی سی کر دیجیے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، بہت غور سے سنیے۔ آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا اس لیے اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھنا چاہتا ہے کہ کون یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن یہ 2 صفات اس لیے آئے ہیں کہ یہ اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو اللہ کبھی بھی ہے، عزیز بھی ہے، اس لوگوں کو بنا ہی اسی طرح دیتا کہ وہ غلطی نہ کرتے۔ کیوں کہ وہ کبھی اور عزیز ہے۔ یہ 2 صفات کا مطلب یہ ہے کہ اتنا طاقتور اور اتنا غالب ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس نے ہمارے امتحان کے لیے یہ کام رکھا کہ دنیا میں ہمیں علم بھی دیا، لوہا بھی اتار کے اب دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، ورنہ وہ اتنا طاقتور اور اتنا غالب ہے کہ وہ خود سب کچھ کر سکتا تھا۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، آگے جزاک اللہ۔ اب یہاں تک، اگلی دفعہ بالکل سمجھ کے آئیے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو میرا فون نمبر میں دے دیتا ہوں آپ کو، موبائل نمبر، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ سر مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی۔ بتائیں۔
सर नबी के मिशन के साथ लोहे को कैसा कनेक्शन दिया है? मुझे इस बात की नहीं समझ आई। शाबाश बेटा, शाबाश, अभी आपको समझ आ जाएगा। आपको मैं कहूं कि आपने ये काम करना है और आपको मैं जराए न दूं उस काम करने के, आपसे मैं कहूं कि ये सबक याद करो, और ना मैं आपको किताब दूं ना आपको कॉपी और पेंसिल दूं, तो आप वो सबक याद कर सकेंगे? नो सर। सर तो इसीलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा है इम्तहान के लिए। इम्तहान ये है कि उसके दीन को गालिब करो। तो दीन को गालिब करने के लिए हमें ताकत चाहिए या नहीं चाहिए? यस जल्दी सर। बताओ। तो उस ताकत को कहाँ से हासिल करेंगे? टैंक बनाएंगे, बमबार जहाज बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, और उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? लोहा। लोहा। तो वो अल्लाह ने भेज दिया है। ये है आप कि अल्लाह ताला ने क्यों हमें कहा है कि तुम्हें लोहा उतारा है, और तुम ये मेरे दीन को गलबे के लिए तुम्हें काम करना है दुनिया में। ये हमारी पैदाइश और हमारी जिंदगी का मकसद है। अब समझ आ गई आपको कि क्यों जिक्र आया लोहे की? जी जी। सर। सर मुजाहिदीन गजा भी वो भी लोहे को इस्तेमाल कर कर मुकाबला। काफरों को जिच कर दिया है बेटा। मुजाहिदीन हमास ने यहूदियों को, अमेरिका को हैरत में डाल दिया है। जिस तरह के मिसाइल उन्होंने लेके आए हैं, जिस तरह उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किया है, दुनिया की ताकतें, बड़ी ताकतें हैरान हैं। इसलिए कि अल्लाह के दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए आपको अल्लाह ने जराए दे दिए, अब इस्तेमाल करें। हमारा एटम बम इतना मौसर साबित नहीं हुआ, इतना सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ जितने उनके मिसाइल साबित हुए हैं। ये बात मानते हैं नहीं मानते? जी सर। जी सर मानते हैं। तो ये अल्लाह के लिए जब मोमिन उठता है तो वो काफरों को इसी तरह शिकस्त देता है, जिस तरह पहले अफगानिस्तान में मुजाहिदीन अफगानिस्तान दी है, और जिस तरह आज आपके सामने गजा के मुजाहिदीन हमास कर रहे हैं। कोई सवाल?